بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تھرڈ ٹائم when he insisted again اقرا پڑھیے، میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. فورتھ ٹائم جبرائیل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ریپیٹ کرنا شروع کیا جو بھی جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑھاتے. یہاں سے آپ کے میسنجرہڈ اور پروفیٹہڈ کی شروعات ہے. اور 40 ایئر سے لے کر 63 ایئرس تک 23 ایئرس میں یہ پورا قرآن الگ الگ ٹائم پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویلیشن کے طور پر دیا گیا. یہ جو قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس قرآن کے بارے میں ایک چھوٹی سی 1-2 باتیں بتاتا چلوں تاکہ میسنجرہڈ کا جو پرپز ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئرلی سمجھ میں آئے. یہ قرآن کو تمام مسلمان وداؤٹ اینی ڈفرنس آف اوپینین، جتنے بھی مسلم گروپس ہے دے مائٹ بی ڈیوائڈیڈ آن ویریس ایشوز بٹ یونینیمسلی آل دا سنی اینڈ شیعہ مسلمس، تمام سنی اور شیعہ مسلمان قرآن کے بار متفق طور پہ اس کے بارے میں متفق طور پر ایک بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. Every Muslim believes that this Quran is a 100% verbatim word of Allah subhanahu wa ta'ala alone. Not a single word in the Quran is of any human being, including Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہم مسلمان پورے متفق طور پر مانتے ہیں کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ یہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ٹیچنگز دی ہے وہ الگ بکس میں ریکارڈڈ ہے. فار ایگزامپل Sahih Bukhari is considered to be the most authentic books on the compilation of the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اسی طرح Sahih Muslim is considered to be the next most authentic book after Sahih Bukhari on the compilation of the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، ان کی جانب سے حکم دیا، تعلیمات دیے، اس کو الگ کتابوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے جن میں سے مسلم قرآن کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں. لیکن قرآن کے بارے میں ایوری مسلم از کلیئر کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لفظ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ قرآن دنیا کی ایک ہی ایسی کتاب ہے. دس قرآن از دا اونلی بک آن دا فیس آف دی ارتھ ریلیجس، مذہبی ایسی کتاب ہے، دھارمک ایسی پستک ہے جو کئی دنیا کے ملینز کو مکمل طور پر 100% میمورائزڈ ہے. دنیا کی کوئی مذہبی کتاب قرآن کے سوا آج دنیا میں ایسی موجود ہی نہیں ہے جس کو اس کے فالوورز نے مکمل طور پر میمورائز کیا ہو. اور جو میمورائزیشن آف دا قرآن ہے، اٹ ہیز بین ڈن بائی بوتھ دا پیپل who know Arabic language and understand it and who do not know Arabic language but they still memorize it. یعنی اس کو ان تمام لوگوں نے میمورائز یا حفظ کیا ہے جو عربی زبان کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور کئی ایسے ملینز ہیں جو اسے عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی لیکن انہوں نے اس کو حفظ کیا ہے. اور قرآن دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس کا جو عربک ٹیکسٹ پروفیٹ محمد کے ٹائم پر پروفیٹ محمد نے اپنے ڈسائپلز کو لکھایا تھا، جو آج برٹش انڈیا میوزیم، ٹرکی کے استنبول کے میوزیم میں اور دوسرے مقامات پر آج بھی اویلیبل ہے. اگر اس کاپی کو جو پروفیٹ محمد کے ڈسائپلز نے ان کے پریزنس میں لکھا تھا، اس کو کسی بھی دنیا کے مسلمان کے گھر کے قرآن سے لے کر عربک ٹیکسٹ کو ٹیلی کیا جائے تو ایک بھی آیوٹا کا ڈفرنس نہیں ہے، فل سٹاپ اور کاما کا بھی انشاءاللہ ڈفرنس نہیں آئے گا. اس طریقے کا پریزرویشن دنیا میں کسی اور ٹیکسٹ کا نہیں ہوا ہے ایکسپٹ دا قرآن ریلیجس وائز. اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ٹو گائیڈ دا انٹائر مین کائنڈ، ٹو گائیڈ مسلمس اینڈ دا نان مسلمس، تاکہ اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو، تمام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو ہدایت دی جائے. آپ لوگ غور کرے ہوں گے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں، جو ہمارا کنٹمپرری ٹائم ہے، جو آج کے حالات ہیں، ان میں اگر سب سے زیادہ چرچے والا کوئی مذہب رہتا ہے، ناٹ آن دا پازیٹو سائڈ، آن دا نیگیٹو سائڈ، وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اسلام ہے. اگر آج آپ دیکھیں گے تو چرچے میں، میڈیا میں سب سے زیادہ کریٹیسزم اگر کوئی کمیونٹی پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی کمیونٹی کے بارے میں بری باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ مسلمس ہیں. اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کو بدلنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ قرآن مجید ہے ایز اے ریلیجس بک. اگر سب سے زیادہ کسی ذات پر،
کسی شخصیت پر تانے بازی کی جاتی ہے تو وہ میرے اور ہم سب کے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واٹ کوڈ بی دا ریزن فار اٹ؟ اس کو پہلے ہم لوگ جانیں گے. اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ٹائمز میگزین ایک امریکہ کا بہت ہی مشہور میگزین ہے. ٹائمز میگزین نے اپنے شمارے, اپنے ایڈیشن 16 اپریل 1979 کے ایڈیشن پر وہ لکھتا ہے کہ 1800 عیسوی 1800 کرسچن ایرا سے لے کر 1950 کرسچن ایرا, کتنا عرصہ ہوا؟ 150 سال کا. 1800 سے لے کر 1950 عیسوی تک صرف اسلام کے خلاف 60,000 بکس لکھے گئے ہیں. اسلام کے خلاف ٹائمز میگزین 16 اپریل 1979 کہتا ہے کہ صرف اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں ان 150 سال میں لکھے گئے ہیں. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے, ان 60,000 کتابوں کو, ان 60,000 بکس کو اگر آپ 365 سے ڈیوائڈ کریں گے, ایک سال میں ہم سب جانتے ہیں کہ جملہ 365 دن ہوتے ہیں. اگر آپ یہ 365 بکس کو, اگر آپ یہ 60,000 بکس کو پہلے 60 ایئر سے کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سال میں لگ بھگ 400 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں. صرف ایک سال میں 400 کتابیں لکھی گئی. یعنی ایک سال میں دن صرف 365 ہے, لیکن کتابیں اسلام کے خلاف 400. گویا ایک سے زیادہ کتاب ہر روز لکھی گئی ان 150 سالوں میں اسلام کے خلاف. میں کہتا ہوں اگر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارے میں اتنی ساری کتابیں لکھی جاتی تو آج وہ مذہب میوزیم کا پیس بن جاتا. لوگ اگر اس مذہب کے بارے میں پوچھتے تو ان کو میوزیم کو جا کے دکھانا پڑتا کہ یہ مذہب ایسا رہتا تھا. ماشاءاللہ, چونکہ اللہ کا دین خالص ہے, جسے قرات میں قاری نے ریسائٹ کیا تھا سورہ فتح کی آیت نمبر 28, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, یہی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں بھی اللہ نے ریپیٹ کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو غالب کر دے دنیا کے تمام دینوں کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو بچا لیا. یہ جو 60,000 بکس لکھی گئی ہیں, جو میں نے بتایا کہ 1800 سے 1950 تک لکھی گئی ہیں, یہ پیریڈ میں 1800 سے 1950 کا جو پیریڈ ہے, اگر اس پیریڈ میں آپ مسلمز کیا کر رہے تھے دنیا میں جائزہ لیں گے, ویئر ور دا مسلمز, واٹ ور دے ڈوئنگ, تو آپ کو پتا چلے گا کہ دا ہسٹری آف مسلمز آف دیٹ پیریڈ ہیڈ گون بیک انٹو دا ڈارک ایجز. جو مسلمانوں کی اس دور کی تاریخ ہے, مسلمان دوبارہ جہالت میں داخل ہو چکے تھے. 1492 میں اسپین کا ڈاؤن فال ہوا. اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت تھی. آج جو آپ انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھتے ہیں, وہ یونیورسٹی کی جو ڈیزائننگ ہے بلڈنگ کی, وہ اسپین کی مسلم بلڈنگ جو وہاں کی یونیورسٹی تھی اس کی ڈیزائننگ پر ہے. آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ کانووکیشن سیریمنی میں بچوں کو ٹوپی پہنا کر سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں, وہ ایک مخصوص قسم کی کالی ٹوپی, ایک کالا گون اور ہاتھ میں دیا جاتا ہے. آپ اسپین کے آرٹ کو جا کر وہاں کے میوزیم میں دیکھیں گے تو مسلم نے 1492 میں زوال سے پہلے اس قسم سے ڈگریز کو پیش کیا. اور رینیسانس یوروپ اور امریکہ جو قائم ہوئے ہیں وہ 1492 مسلمز کے زوال کے بعد اٹھے ہیں. اور انفارچونیٹلی 1492 سے لے کر آج 2009 آ گیا ہے, لیکن ہم مسلمان ایسے زوال پر چلے گئے کہ دوبارہ اٹھ کے آنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم وہی عروج پر آئیں جس طرح عروج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمان فوری آئے تھے انشاءاللہ. یہ زوال کا جو پیریڈ مسلمانوں کا تھا, اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ جو ترقی ہو رہی تھی, پیپر انڈسٹری بنی, یونیورسٹیز قائم ہوئے, انڈسٹریل ریولوشن آیا, یہ تمام یورپ میں آ رہا تھا. اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اسلام کے دشمن لوگ تھے, جو مسلمانوں کے دشمن تھے, انہوں نے لگ بھگ 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھ دی. اور یہ کتابوں کو انہوں نے ساری دنیا میں عام کیا تاکہ جو بھی آدمی اسلام کو پڑھتا ہے, میری کئی آئی پی ایس اور آئی ایس آفیسر سے ملاقات ہوتی ہے, مجھے پبلک سروس کمیشن کے اندر جو کورس مٹیریل ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑے معلومات ہیں. اگر آپ جا کر آج ہماری یونیورسٹیز کا جائزہ لیں گے تو میکزیمم لوگ جو اسلام کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ کسی مسلم کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں سمجھتے, بلکہ اسے کوئی یوروپین لکھ کر ان کو سمجھاتا ہے.
which is unjust. میری نظر میں یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو کسی غیر مذہب والے سے زیادہ جا کر سیکھیں. بلکہ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسلام سیکھنا ہے تو مسلمان کی بھی کتاب مت پڑھو. ڈونٹ ریڈ اے بک بائی اے مسلم. آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت اور آپ کے صحیح احادیث کو پڑھو. انشاءاللہ دیٹ ول بی مور دین انف ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. اللہ کے کلام سے اچھا کوئی اسلام کو لکھ کر نہیں بتا سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سیرت کو ظاہر نہیں کر سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور اسلام کے بارے میں اب بیان نہیں کر سکتا. دا بیسٹ تھنگ اینی نان مسلم شوڈ ڈو. کوئی بھی غیر مسلم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں بیسٹ تھنگ از فارگیٹ دا بکس, ریڈ دا بک. اللہ کے کلام سے اچھا کوئی اسلام کو لکھ کر نہیں بتا سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سیرت کو ظاہر نہیں کر سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور اسلام کے بارے میں اب بیان نہیں کر سکتا. دا بیسٹ تھنگ اینی نان مسلم شوڈ ڈو. کوئی بھی غیر مسلم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں بیسٹ تھنگ از فارگیٹ دا بکس, ریڈ دا بک. دوسری تمام کتابوں کو چھوڑ دو, الکتاب کو آپ پڑھو, آپ کو ایگزیکٹ اسلام کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی آج اس کتاب سے ہم نے دیکھا ہے کہ تمام غیر مسلم ناواقف بھی ہیں اور دور بھی ہو گئے ہیں. جو دوسرا میری نظر میں وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, قرآن کے اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا, وہ یہ ہے کہ انگلش میں ایک کہاوت ہے. کہاوت کہتی ہے اٹ از ناٹ دا ایکٹیونیس آف دا ریسکلس دیٹ اسپوائلز دا سوسائٹی, اٹ از دا ان ایکٹیونیس آف دا گڈ پیپل دیٹ اسپوائلز دا سوسائٹی. یہ بدماش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو دنگا فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, جو اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہوتے ہیں, ان کے برے کاموں کی وجہ سے دنیا میں برائی نہیں آتی. لیکن اچھے لوگ جب خاموش ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں برائی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہم سب کو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں کہا کنتم خیر امتن, تم دنیا کی سب سے اچھی کمیونٹی ہو, اخرجت للناس, جو تمام باقی کے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. تامرون بالمعروف, تم ان لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور تم ان کو برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو. انفارچونیٹلی ہم نے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا کام چھوڑ دیا ہے. نتیجتاً اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور خود ہم مسلمز کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں. تو انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر یہ طے کریں انشاءاللہ یہاں سے نکلنے سے پہلے آج, کہ ہم جہاں پر بھی جائیں گے اب اسلام کی جو بھی چھوٹی موٹی ہمیں باتیں معلوم ہیں وہ فوراً دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں نے عام کی ہیں, میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے چند ٹاپ ایمیننٹ نان مسلمز جو تھے. ایمیننٹ نان مسلمز کا مطلب ایسے نان مسلم رائٹرز یا ہسٹورینز یا ایسے نان مسلم ریورنٹس, ایسے نان مسلم کرسچن اسکالرس وغیرہ کے جو کچھ ایسے جملے بتاؤں تاکہ عام آدمی کو سمجھ میں آئے کہ ایک جو علم والا آدمی ہے, ایک جو انٹلیکچوئل ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, ایک ان بائسڈ آدمی ہے, امپارشل کوئی اگر آدمی ہے, کوئی ناانصاف نہیں ہے, کوئی اچھا انصاف کرنے والا, سمجھدار, عقل رکھنے والا, ایماندار ہے, تو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بینگ اے نان مسلم کیا کہتا ہے. تھامس کیرلائل کو دنیا ایک بہت بڑے مؤرخ کے طور پر جانتی ہے. تھامس کیرلائل کو دنیا ایک بہت بڑے ہسٹورین کے طور پر جانتی ہے. اور تھامس کیرلائل نے 1840 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ, ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ڈیڈز. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے دا لائز وچ ویل میننگ zeal has surrounded around this man is disgraceful to ourselves only. وہ کہتا ہے جو جھوٹ بڑے ہی چالاکی سے تیار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف گھمائی گئی ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں, جو تہمتیں ان پر گھمائی گئی ہیں, ان باتوں کو گھمانے کے بعد گھمانے والوں کو چاہیے کہ وہ شرمندگی سے اپنے آپ کو بے شرم محسوس کر لیں. اور وہ کنٹینیو کرتے ہوئے کہتا ہے اے سائلنٹ گریٹ سول, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ بڑی ہی خاموش اور ایک عظیم ذات مبارک, ون آف دیٹ ہو کین ناٹ بٹ بی ارنسٹ.
یہ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جو چاہتے ہوئے بھی کوئی غلط کام نہیں کر پاتے تھے. One of that who cannot but be earnest. He came to kindle the world. وہ دنیا کو روشنی دکھانے آئے تھے. The world's maker had ordered so. دنیا کو پیدا کرنے والے نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. تھامس کیرلائل کے علاوہ ڈی لیسی اولیری ایک اور ہسٹورین ہے, ایک مشہور آدمی ہے. ڈی لیسی اولیری نے ایک کتاب لکھی 1923 میں, وہ لندن سے پبلش ہوئی, جس کا نام تھا اسلام ایٹ دا کراس روڈ. اس کتاب کے پیج نمبر 8 صفحہ نمبر 8 پر وہ لکھتا ہے, ہسٹری میکس اٹ کلیئر. تاریخ اس بات کو کھول کر پیش کر دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے. ہسٹری میکس اٹ کلیئر ہاؤ ایور دا لیجنڈس آف فینیٹیکل مسلمس sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon the conquered races is one of the most fantastically absurd myths that the historians have ever presented. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ چاہے تم کچھ بھی طریقے سے پیش کر لو اس بات کو, کہ جو اسلام کے شروع کرنے والے لوگ تھے, جسے وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, کہ ان لوگوں پر یہ جو بات تہمت کے طور پر ڈالی گئی ہے کہ ان لوگوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو پیش کیا اور جبرن ان کو مسلمان کیا, جو خاندانوں پر, جو قبیلوں پر, جو نیشنز پر یہ لوگ قبضہ کرتے تھے, یہ تہمت ایک ایسی بے وقوفی کی بات ہے جو تاریخ کی کتابوں میں بار بار دہرائی گئی ہے. اسی طرح ایک اور نان مسلم ٹیسون نامی ہے, یہ بھی ایک بڑے غیر مسلم ہسٹورین ہے. ٹیسون نے ایک کتاب 1951 میں لکھی جس کا نام تھا اسلام. وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں, دا پکچر آف اے مسلم سولجر فارورڈنگ ایڈوانسنگ with a sword in one hand and with the Quran in the other hand is quite false. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جو تصویر بنائی گئی تھی, جو شاید ہم لوگوں میں موجود ہمارے بزرگوں نے دیکھی ہوگی, ہمارے سامنے تو وہ تصویر بہت کم آئی ہے, لیکن سنا تھا کہ اکثر یہ تصویر ویسٹرن کنٹریز میں بڑی عام ہوئی تھی. تصویر میں دکھایا جاتا تھا کہ ایک عرب مسلمان کی طرح ایک کوئی مسلمان کپڑے پہنا ہے, اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے. ٹیسون کہتا ہے کہ پکچر with a Muslim soldier advancing with a sword in one hand and with the Quran in the other hand is quite false. یہ جو تصویر بنائی گئی ہے ایک مسلمان ایک فوجی کو دکھاتے ہوئے کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ قرآن نے مسلمان کو تلوار سے سب کو مارنا سکھایا ہے اور زبردستی ان کو اسلام قبول کرنا سکھایا ہے. تو ٹیسون کہتا ہے یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے. اسی طرح ایڈورڈ گبون اینڈ سائمن اوکلی, یہ ہسٹورینز تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے کتاب کا ہسٹری آف دا سیریسین امپائر. اس کتاب میں وہ لوگ کہتے ہیں دا گریٹسٹ سکسیس آف محمد لائف لائز ان دا ایفیکٹ آف ہز شیئر مورل فورس. وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اثر جو دوسروں پر پڑا وہ ان کے بلند اخلاق کی وجہ سے پڑا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا, سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 4 میں, 68 کی آیت نمبر 4 میں, انک لعلی خلق عظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر موجود ہیں, آپ سے زیادہ اخلاق والا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اور ایڈورڈ گبن اور سائمن اوکلی دونوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں پر اثر اصل ان کی اخلاق کی وجہ سے پڑا ہے. اسی طرح گاندھی جی جو ہندوستان کے آزادی کے ون آف دا گریٹسٹ لیڈرز مانے جاتے ہیں, گاندھی جی نے ایک مرتبہ ینگ انڈیا نامی ایک میگزین کو یا پیپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, I wanted to find the one who holds today sway on the millions of mankind. میں جاننا چاہتا تھا ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو آج کے ہمارے دور میں ملینز آف لوگوں کے دلوں پر sway on the hearts of the millions of mankind, جو ملینز آف انسانیت کے دلوں پر اس طرح چھایا ہوا ہے
کہ اس کے ایک کہنے پر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر وہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار جملے کہتے ہوئے آخری میں گاندھی جی کہتے ہیں, when I closed the second volume, جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دوسری جلد کو پڑھنا ختم کیا, I was sorry, مجھے بہت تکلیف ہوئی. I was sorry that there was no more for me to read of the great life, کہ میرے پاس اور زیادہ اس گریٹ لائف کے بارے میں پڑھنے کے لیے کتاب میں موجود کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ برنارڈ شا, جس کی کتابیں ہمیں انگلش میں پڑھائی جاتی ہیں, برنارڈ شا نے دا جینوئن اسلام, ان کی ایک شائع ہوتی ہے سنگاپور سے, ایک کتاب یا ایڈیشن شائع ہوا جس کے والیوم نمبر 1 ایڈیشن نمبر 8 میں کہا, ہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں, ہی بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں, ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. ہمیں چاہیے کہ انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا رکھوالا کہنا چاہیے. He must be called the savior of humanity. I believe, وہ کنٹینیو کرتے ہیں, I believe that if a person like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in bringing it the much needed peace and happiness. برنارڈ شا کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا رکھوالا کہنا چاہیے, محافظ کہنا چاہیے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کے جیسی ایک شخصیت کو آج کے اس دور میں حکومت دے دی جائے اور حاکم بنا دیا جائے تو وہ اس دنیا کے تمام برے معاملات, تمام پریشانی کے حالات کو ایسے سلیقے سے حل کریں گے کہ اس دنیا کو وہ امن اور خوشحالی واپس آیا جائے گی جس کے لیے وہ بے چین ہے. اسی طرح ڈبلیو مونٹگومیری نامی ایک ہسٹورین تھے. دیکھیے میں جتنوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا ہے, لیکن اکیڈیمیکلی دے آر ٹاپ موسٹ پیپل ان دا ورلڈ, ٹاپ موسٹ نان مسلمس مانے جاتے ہیں لٹریچر اور اکیڈمکس میں یہ لوگ. ڈبلیو مونٹگومیری, انہوں نے ایک کتاب لکھی 1953 میں, اس کے پیج نمبر 52 پر وہ لکھتے ہیں, کتاب کا نام ہے ان کا محمد اینڈ دا مکہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ. اس کتاب میں لکھتے ہیں, مور اوور none of the historical figures have been so loosely appreciated in the West as Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مغرب نے, ویسٹرن کنٹریز نے, سب سے کم اگر کسی کی تعریف کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اسے ناانصافی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ایک اور غیر مسلم جس کا نام الفونسے دی لامارٹین تھا, یہ ایک فرانس کے رہنے والے تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ہسٹوری دی لا ترکوی, جس کا ترجمہ ہے ہسٹری آف دا ٹرکس, جس کو اردو میں کہیں گے ترکوں کی تاریخ. جو ترکی کے مسلمان تھے ان کی تاریخ پر انہوں نے کتاب لکھی, ہسٹوری دی لا ترکوی, فرینچ میں لکھی. اس کتاب میں والیوم نمبر 2 پیج نمبر 274 سے 277 تک وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. وہ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ نو مین ہیڈ سیٹ فار ہمسیلف والنٹریلی اور انوالنٹریلی اے سبلائم ایم سنس دا ایم واز سپر ہیومن. اس کا معنی ہے تاریخ میں کوئی بھی ایسا مرد آدمی نہیں ملا جس نے اپنے لیے خود سے یا کسی کے کہنے پر ایک ایسا بڑا ذمہ لے لیا, ایک عظیم ذمہ لیا جو کہ عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی. It was a superhuman aim that he has taken upon himself. What was the aim? To subvert the superstitions that had been imposed between man and the creator. وہ ذمہ یہ تھا کہ جو انسانوں کے اندر خدا کے بارے میں غلط شکوک پیدا ہو گئے تھے, لوگ بد عقیدوں پر چلے گئے تھے. بلی نے سامنے سے رستہ کاٹا, وہ اب جانا ہی نہیں چاہتا وہاں سے. کالے کتے نے رات میں بھونک دیا, اب وہ صبح تک گھر میں سے ہی نہیں نکلے گا باہر. شوہر مر جائے گا کہہ کر عورت نے کالی پوت پہن لیا یا منگل سوتر پہن لیا. اس قسم کے جو ڈوگماز اینڈ سپرسٹیشنز تھے, ایسا کرنے سے منگل کو بال کاٹو گے مر جاؤ گے, اس قسم کے جو سپرسٹیشنز تھے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
to subvert the superstitions that had been imposed. یہ سپرسٹیشن سے امپوز ہو گئے تھے انسانوں پر. اچھے سے اچھا علم والا انسان بھی ان سے خوف کھاتا تھا. آپ آج بھی دیکھیں گے, مجھے تعجب ہوتا ہے, آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کوئی نئی چیز خریدتے ہی عجیب و غریب بس کارنامے کرتے ہیں اس نئی چیز کے پیچھے. کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مجھے کوئی نقصان ہوگا, جبکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ٹو سبورٹ دا سپرسٹیشنز دیٹ ہیڈ بین امپوزڈ بٹوین مین اینڈ دا کریٹر, ٹو ریسٹور دا ریشنل اینڈ سیکریڈ آئیڈیا آف ڈیوینٹی. اور کیا کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ریسٹور کرنا چاہتے تھے. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو توحید دی تھی, اس توحید کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے. اس مقدس چیز کو کہ سب کا اللہ ایک ہے, اس کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمسٹ کیسے حالات میں کرنا چاہتے تھے؟ ایمسٹ کیوس. اتنی گڑبڑ ہے ساری دنیا میں کہ 365 بت کعبے کے اندر ٹھہرا لیے گئے ہیں. اس کعبے کا مکے کے لوگ ننگا طواف کرتے ہیں بغیر کوئی کپڑوں کے, اپنی ماؤں سے شادیاں کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. ایمس دا کیوس. ایسے کیوس میں وہ کرنا چاہتے تھے. اور وہ کنٹینیو کرتے ہوئے بڑی ہی زبردست بات کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کون؟ لامارٹین, الفونسے دی لامارٹین, جو ایک فرینچ رائٹر ہے. کس کتاب میں؟ ہسٹوری دی لا ترکس میں, ترکوی میں, ہسٹری آف دا ٹرکس میں, پیج نمبر 274 سے 277 تک. وہ کیا کہتا ہے؟ اف گریٹنس آف پرپس, مقصد بہت بڑا ہے, ساری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اف گریٹنس آف پرپس, اسمالنس آف مینس. لیکن وہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس سورسز بہت تھوڑے ہیں. ساری دنیا بدلنے نکلے ہیں لیکن سورسز بہت کم ہے. ہی از این آرفن, باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, دادا نے پرورش کی, اب دادا بھی نہیں ہے, چاچا پالتے تھے, چاچا بیمار ہو گئے, گھر چلانے کی ذمہ داری ان پر ہے, ان کے اپنے بچے ہیں, لوگ انہیں امی کہتے ہیں جس کو پڑھنے اور لکھنے نہیں آتا. اب سڈنلی یہ نکلے ہیں, I am here as a prophet to change the world and guide the mankind. If greatness of purpose, smallness of means and astounding results, پھر نتیجے کیا آ رہے ہیں؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ریکارڈ کرتا ہے the greatest revolution in human history is the Islamic revolution by Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا انقلاب اگر دنیا میں کوئی آیا ہے تو وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام پر لایا تھا. Greatness of purpose, smallness of means, astounding results are the three criteria to judge any human genius. اگر یہ تین پیمانے ہیں کسی بھی بڑے کارنامے کو جج کرنے کے, انسان کو سمجھنے کے کہ انسان کی صلاحیت کیا ہے. If these three are the criteria to judge any human genius, who can dare compare any man in history with محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کس میں ہمت ہے کہ وہ دنیا کے تاریخ میں کسی بھی انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے میں کھڑا کر دے. Then he continues, آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتا ہے فلاسفر, فلسفی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے اوریٹر, تقریر کرتے تھے تو کئی لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا. اوریٹر, اپوزل, نبی تھے. لیجسلیٹر, قوانین بنا رہے ہیں, لوگ مان رہے ہیں. وارئر, جنگ بھی کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کانکرر آف آئیڈیاز, آپ کوئی مشورے دے رہے ہیں تو لوگ اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں آپ کے مشوروں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے. He says philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without any images. جس نے ریسٹور کیا ایسے مقام پر جہاں پہ کعبے میں 365 بت تھے, انہوں نے وہاں پر واپس لایا اس عقیدے کو کہ ایک اللہ ہے جس کی کوئی تصویر اور روپ نہیں بنایا جا سکتا, اور منوا دیا ان سب کو. ریسٹورر آف ریشنل ڈاگماز آف اے کلٹ وداؤٹ اینی امیجز. The founder of 20 terrestrial empires and 1 spiritual empire, جس نے 20 بڑے قبیلوں کو جمع کیا اور ان سب کو لا الہ الا اللہ کے تحت جمع کر دیا. That is محمد, وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without any image. The founder of 20 terrestrial empires and 1 spiritual empire, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پھر وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے as regards to any standards to measure
ह्यूमन ग्रेटनेस. अगर तुम मेरे सामने दुनिया का कोई भी स्केल लाकर बताओगे कि अच्छा इस स्केल से नाप कर देखो कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, एज रिगार्ड्स टू ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन जीनियस में बी मेजर्ड, आई आस्क, मैं तुम लोगों से पूछता हूं, इज देयर एनीवन ग्रेटर देन ही? क्या कोई है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अच्छा और बड़ा है? एंड द आंसर इज अ रेटोरिक नो, हरगिज नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला है. नॉन मुस्लिम इज सेइंग दिस. 1978 में, अभी वो जिंदा है, माइकल एच हार्ट, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, अमेरिकन है वो. 1978 में माइकल एच हार्ट ने न्यूयॉर्क में एक किताब पब्लिश की जिसका नाम है द 100, ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन हिस्ट्री. माइकल एच हार्ट ने 1978 में यह किताब लिखी जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1978 तक दुनिया में जितने भी बड़े लोग आए हैं उनको लिस्टिंग की कि दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे बड़े आदमी कौन है. ही वॉज ए क्रिश्चियन, ही इज ए क्रिश्चियन, वो अभी भी जिंदा है. न्यूयॉर्क से यह बुक शाये हुई 1978 में, द 100, ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन हिस्ट्री. यह किताब में उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1978 तक जितने भी बड़े लोग आए हैं उनका जिक्र किया है. और उसमें उन्होंने जब नंबरिंग की कि ये सबसे बड़े हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हर चैप्टर पर उन्होंने रीजनिंग पेश की. वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं उन्होंने बताया. और वो खुद क्रिश्चियन है. उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को इस किताब में, जीसस क्राइस्ट को इस किताब में थर्ड पोजीशन पर रखा है. उन्होंने उमर इब्न खत्ताब को 52nd पोजीशन पर रखा है. अशोका को 53rd पोजीशन पर रखा है. महात्मा गांधी को 100 में भी इंक्लूड नहीं किया, 107th पोजीशन पर महात्मा गांधी को उन्होंने रखा है. सेकंड पोजीशन पर उन्होंने आइजैक न्यूटन को रखा है. और वो अपनी लिस्टिंग में कहते हैं मैंने इसलिए ऐसा किया है कि इनकी वजह से इंसानों पर असरात क्या पड़े, कितना इंसानों को फायदा पहुंचा है, इस वजह से किया. और नंबर 1 पोजीशन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है. इस किताब की पेज नंबर 33 पर वो कहते हैं, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन हिस्ट्री. मेरी ये पसंद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट पोजीशन पर रहे तमाम दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में. मैं सरप्राइज सम रीडर्स, इससे चंद मेरे रीडर्स बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे. एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर्स, और हो सकता है कि कुछ रीडर्स मुझे आके सवाल भी करें, ये क्या है भाई. बट नो मैन इन हिस्ट्री, वो कहते हैं बट नो मैन इन हिस्ट्री, तारीख में कोई भी इंसान has not been so supremely successful on both religious and secular level. वो कहते हैं कि तारीख में कोई भी इंसान मजहब या सेक्युलरिज्म में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतना कामयाब नहीं हो सका. इसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे कई गैर मुस्लिम एक और बात नहीं जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं आया है. आप दुनिया के जितने भी बड़े धर्म लेंगे आज के, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो जो कदीम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, इन तमाम मजाहिब में प्रॉफिट मोहम्मद का नाम, जो किताबें वो लोग अपनी धार्मिक पुस्तक के तौर पर पढ़ते हैं, उसमें आया है. अगर आप, हम जिस मुल्क में रहते हैं जहां की अक्सरियत, मेजॉरिटी अपने आप को हिंदू कहती है, अगर आप हिंदुइज्म के किताबों का जायजा लेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई मुकामात पर हिंदू धार्मिक किताबों में नाम के साथ जिक्र आया. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उससे पहले मैं एक छोटा तारुफ दे दूं कि हिंदुओं की जो धार्मिक किताबें हैं मशहूर, उनमें वेदास सबसे अहम है. वेद शास्त्र जिसे वो कहते हैं, जुमला 4 वेद शास्त्र है. ये कंसाइज फॉर्म ऑफ वेदास है. हमारे IREF के लाइब्रेरी में हैदराबाद में इनके पूरे वॉल्यूम्स हैं. ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा, इसके कई वॉल्यूम्स हैं. ये 4 सबसे प्राइमरी वेदास हैं, सबसे अहम वेदास हैं. हिंदू भाई मानते हैं कि वेद शास्त्र को खुदा ने नाजिल किया था.
لگ بھگ 4500 سال پہلے. اور اسی کے بعد وید شاستر کے بعد وہ لوگ اپنشدس کو بڑی ترجیح دیتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ وید شاستر کی تفسیر یا تشریح ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں پراناس کو. پراناس میں کئی قسم کے پرانا ہیں, جن میں سے ایک بھوشیہ پرانا ہے, بھاگوتا پرانا ہے, کالکی پرانا ہے, اس طریقے سے کئی پرانا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے بھوشیہ پرانا. یہ بھوشیہ پرانا, بھوشیہ کہتے ہیں فیوچر کو. بھوشیہ پرانا میں پرتیسارک پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا نمبر 5 سے لے کر 8 تک. بھوشیہ پرانا پرتیسارک پرو 3 ادھیے 3 کھنڈ 3 شلوکا نمبر 5 to 8 میں پروفٹ محمد کا ذکر آیا ہے. اور اس میں شلوکا نمبر 6 میں باضابطہ محمد کہہ کر نام آیا ہے. یہ کہتا ہے ایک ملیچا آئیں گے. ملیچا سنسکرت ورڈ ہے جس کا ترجمہ ہے فورینر. انڈینز کے لیے پروفٹ محمد از اے فورینر. ایک ملیچا آئیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کا نام محمد ہوگا. نام کے ساتھ آیا ہے. اگر آپ یہی بھوشیہ پرانا پڑھیں گے پرتیسارک پرو 3 ادھیے 3 کھنڈ 3 شلوکا نمبر 10 سے لے کر 27 تک. پرتی پرو سارک 3 ادھیے 3 کھنڈ 3 شلوکا نمبر 10 to 27 اس میں کہا گیا ہے اے راجا بھوج تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آریہ دھرم پیور ریلیجن اوریجنل ریلیجن جو خراب ہو چکا ہے اسے محمد آئے ہیں اچھا کرنے کے لیے. تجھے ان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی تعلیم تیرے پاس آ جائے گی. جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں جسے ہم مسلمز کہتے ہیں, جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں یہ لوگ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے. اور ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار گوشت, بہتا خون, سور کا گوشت یعنی پورک, اور کوئی ایسی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہے. بھوشیہ پرانا کہتا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے ماننے والے لوگ پورک نہیں کھائیں گے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے ماننے والے جو لوگ رہیں گے وہ لوگ شنڈی نہیں رکھیں گے بلکہ داڑھی رکھیں گے. اگر آپ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 دا بک آف ڈریس, صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب اللباس پڑھیں گے تو اس میں حدیث نمبر 780 اور 781 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنی داڑھی کو بڑھا لو. اور مسلمز کے لیے داڑھی رکھنا لازم ہے, اٹس کمپلسری. انفارچونیٹلی کئی مسلمز اس کو سنت وغیرہ کے بہانے دے کر نکالتے ہیں, جبکہ داڑھی رکھنا واجب, اٹس فرض, اٹس obligatory, اٹس کمپلسری دیٹ اے مسلم شوڈ گرو اے بیئرڈ. داڑھی کا حکم آیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں یہ لوگ جھاڑوں کے ذریعے سے کسی کا علاج نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے برائی سے, اور اس کی بنیاد پر ان کو مسلمان کہا جائے گا. اور یہی بھوشیہ پرانا پھر کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں یہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو آواز دے کر جمع کریں گے. اور اب تعجب کریں گے کہ دنیا میں اسلام ایک ہی ایسا مذہب ہے جو بڑے مذاہب میں جو دنیا کے انسانوں کو ایک انسان ٹھہر کر آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے آؤ اور اللہ کی عبادت کرو پورے دن میں 5 دفعہ ڈیلی, جسے ہم لوگ اذان کہتے ہیں. کئی غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ اذان صرف مسلمانوں کے لیے ہے. یہ بات غلط ہے. اذان کا جو میسج ہے وہ میسج پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. اذان کا میسج جو اذان دی جاتی ہے روزانہ وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پروفٹ محمد نے کہا کہ جب کوئی یہ اذان دے
تو عام مسلم کو چاہیے کہ یہی ریپیٹ کرتا جائے وہ بھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بعض غیر مسلموں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان اذان میں مغل اعظم امپرر اکبر کا نام لیتے ہیں اللہ کے ساتھ. ہم امپرر اکبر کا نام نہیں لیتے. اکبر سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 22 سے 24 پڑھیں گے تو اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے. اکبر کا معنی ہے دا گریٹسٹ, اللہ سب سے بڑا ہے. مؤذن کہتا ہے, اذان دینے والا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ از دا گریٹسٹ. جیسے ہمارے سکھ مذہب میں کہتے ہیں واحے گرو, وہ ایک ہی گرو ہے جو سب سے بڑے ہیں, اللہ اکبر. کرسچینٹی میں کہتے ہیں گاڈ از دا گریٹسٹ, گاڈ سب سے بڑا ہے. ہندو کہتے ہیں کہ برہما یا جو بھگوان ہے وہ سب سے بڑے ہیں. ہم وہ بھگوان کو اللہ کہہ کر کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ. اس کے بعد اذان دینے والا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے. یو شوڈ ناٹ ورشپ اینی ون ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. آئی بیئر وٹنس, میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں, اللہ کے پروفٹ ہے. وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ہی از ناٹ دا سن آف گاڈ, ہی از ناٹ دا ہولی اسپرٹ, ہی از ناٹ اکول ٹو اللہ, بٹ ہی از اونلی دا میسنجر آف اللہ. اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, آؤ تم سب مل کر اب اس اللہ کی عبادت صلاح کے طریقے سے کرنے کے لیے. اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح. اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں تمہارے بزنس سے کامیاب ہوگے, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم پریزیڈنٹ کے سیکریٹری رہ کر یا پرائم منسٹر کے سیکریٹری رہ کر اس کی بات مان کر کامیاب ہوگے, تو اصل کامیابی یہ نہیں ہے. اصل کامیابی کی طرف آؤ, وہ یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی اب عبادت کا وقت آ گیا ہے. حیا علی الفلاح. اس کے بعد وہ تمام انسانوں کو کہتا ہے تم لوگ آتے ہو اللہ کی عبادت کو, آؤ یا نہ آؤ. وہ ریوائنڈ کرتا ہے اپنے اسٹیٹمنٹ کو اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تم لوگ اللہ کی عبادت کو آؤ اے انسانوں یا نہ آؤ. او یو مسلمز اینڈ یو نان مسلمز, whether you come to worship Allah or you don't come to worship Allah, it makes no difference to Allah. Still Allah is the greatest. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ, there is no God but Allah. بھوشیہ پرانا کہتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ آواز لگا کر لوگوں کو بلائیں گے. اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں محمد کا نام باضابطہ طور پر آیا ہے. اس میں کئی جگہ ہے, میں نے ایک مارکنگ کو بک مارک کے ساتھ رکھا تھا. اسی طرح جب آپ اتھرو وید پڑھتے ہیں بک نمبر 20 ہم نمبر 127 میں 3 منتراز, منترا نمبر 1, منترا نمبر 2 اور منترا نمبر 3 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آئی ہے. اسی طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد بھی جو نام ہے وہ بھی ان کتابوں میں آیا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے, جیسس کرائسٹ میں پیس بی اپون ہم, he told to his followers that after me a prophet shall come and his name shall be Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے ماننے والوں سے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے, میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ بخاری میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیئنگز کمپائلڈ ہیں, تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 723 میں فرمایا کہ مجھے 5 نام دیے گئے ہیں, محمد, احمد, ماہی, حاشر اور عاقب. یعنی احمد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے. آپ اگر رگوید پڑھیں گے تو رگوید بک نمبر 8 ہم نمبر 16 ورس نمبر 10 میں احمد کا لفظ آیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اتھروید پڑھیں گے تو اتھروید میں بک نمبر 8 ہم نمبر 5 ورس نمبر 16 میں احمد کا ورڈ آیا ہے, نام آیا ہے. اسی طریقے سے آپ یجروید پڑھیں گے تو یجروید میں چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18 میں احمد کا ذکر آیا ہے. اگر آپ ساموید پڑھیں گے بک نمبر 2 ہم نمبر 6 ورس نمبر 8, اس میں آیا ہے احمدی پتش پری, احمد آئیں گے. اور یہ جو احمد ہے وہ اوپر والے سے قیامت تک کے لیے ایک قانون لائیں گے,
اور اس کو وہ اس طریقے سے سیکھیں گے جس طرح سورج کی روشنی ہم سب کو کھلے عام اور صاف ستھری نظر آتی ہے. احمد کا ورڈ آیا ہے. اسی طرح جیسے میں نے شروع میں اپنی تقریر کے بتایا کہ جو محمد ورڈ ہے عربک کا, اس کا معنی ہوتا ہے تعریف جس کی گئی ہو, دا ون ہو ہیز بین پریزڈ. اگر اس کو دا ون ہو ہیز بین پریزڈ, جس کی تعریف کی گئی ہو, کو میں سنسکرت میں کہنا چاہوں گا تو اس کو میں کہوں گا نراشنسا. نر ناری, نر ناری ہم نے سنا ہے. نر مانے پروش, ناری مانے عورت. نر اور ناری, نر اشنسا ایسا آدمی جس کی تعریف کی گئی ہو. نر اشنسا سنسکرت ترجمہ ہے عربک نام محمد کا. اگر آپ وید شاستر پڑھیں گے تو کئی مقامات پر کہا گیا ہے کہ نرشنسا آئیں گے. اگر اس کو میں عربی میں کہوں تو محمد آئیں گے. آپ رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3 کتاب نمبر 1 باب نمبر 13 اور اس کی جملہ نمبر 3, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3,